یہ تقریباً پوری بستی سادات کی ہے۔ اب بعض احباب ہمارے پوچھتے ہیں جی کہ یہاں اتنے سادات کیسے آگے؟ بولو یا اللہ ہماری یہ مسجد بن جائے، ہماری یہ مسجد بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی یہ بچے ہیں، یہ پیچھے آبادی شروع ہو رہی ہے نا، یہ آس پاس ایک دو جو گھر ہیں تو وہاں سے ہمیں دیکھ کر یہ بچے تشریف لے آئے ہیں۔ تو یہ سارے بچے جو ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں پر ہم یہ مسجد بنا رہے ہیں یہ ساتھ ہی آبادی شروع ہو رہی ہے، یہاں پہلے کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بہت بچے ہیں یہاں پر، یہاں اچھی خاصی آبادی ہے، تو یہاں جو ہے وہ سینکڑوں بچے ہیں، اور یہ سارے بچے قرآن مجید فرقان حمید کی بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور ماسٹر صاحب یہاں سادات گھر کتنے ہیں؟ ساری سادات ہیں یہاں۔ مجھے ماسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تقریباً پوری بستی سادات کی ہے۔ اب بعض احباب ہمارے پوچھتے ہیں جی کہ یہاں اتنے سادات کیسے آگے؟ میرے پیارے بھائیو یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سید فیملی کسی بھی پہاڑی علاقے میں کسی بھی پہاڑ پہ اوپر اپنے گھر بناتی ہے تو پھر ان کی نسل در نسل بڑھتی وہ پھر ایک پوری سینکڑوں گھروں پہ محیط ایک بستی پوری سادات کی بن جاتی ہے۔ تو یہ ساری بستی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، جدھر اشارہ کر رہا ہوں، یہ ساری بستی یہاں کے مقامی بتا رہے ہیں کہ ساری بستی سادات کی ہے، آل رسول خاندان کی ہے، اور یہ سارے بچے ماشاءاللہ سادات کے بچے ہیں، سارے آل رسول کے بچے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی بنیادی تعلیم سے محروم ہیں، یہ ناظرہ پڑھنے سے محروم ہیں۔ وجہ یہ کہ یہاں مسجد نہیں ہے، امام صاحب نہیں ہے، قاری صاحب نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خون میں سے ہیں، تو ان کے علاقے میں مسجد بنائیں جی، سادات کی بستی میں مسجد بنائیں، سادات کے بچوں کو قاری صاحب امام صاحب مہیا کر کے دیں تاکہ یہ آل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکے، قرآن کو ناظرہ پڑھ سکے۔ بچوں آپ بھی دعا کرو کہ اللہ ہماری یہ مسجد بن جائے، بولو یا اللہ ہماری یہ مسجد بن جائے، ہماری یہ مسجد بن جائے تاکہ ہم قرآن پڑھ سکیں، تاکہ ہم قرآن پڑھ سکیں، ہماری مسجد میں کوئی قاری صاحب آ جائیں ہماری مسجد میں کوئی قاری صاحب آ جائے، تاکہ ہم بھی قرآن مجید پڑھ سکیں، تاکہ ہم بھی مسجد کے اندر آئیں اور قرآن سیکھ سکیں۔ تاکہ ہم بھی مسجد کے اندر قرآن سیکھ سکیں۔ شاباش۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان چھوٹے بچوں کی اس دعا کی برکت سے ہمیں وسائل دے، ہم مسجد بنا سکیں۔ اللہ پاک ان چھوٹے بچوں کی دعا قبول فرمائے کہ ہم مسجد بنا سکیں۔ میں تمامی مخیر احباب سے گزارش کروں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، یہ امام حسین کی اولاد ہے، وہ دعا کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یا اللہ یہاں پر ہمیں مسجد بنانے کے وسائل دے، کوئی اللہ کا بندہ تعاون کرے، مسجد بن جائے، قاری صاحب آ جائیں اور وہ ہمیں قرآن مجید پڑھائیں اور ہم قرآن مجید پڑھیں۔ تو یہ بڑا سنہری موقع ہے جی، یہ امام حسین کی آل اولاد ہے، یہاں پوری بستی سادات کی ہے، ساری کی ساری بستی سادات کی ہے، اور سارے کے سارے بچے یہ سادات ہیں، یہ آل رسول ہیں، آل امام حسین ہیں، ان کے لیے مسجد بنا کر دیں، یہ بچے قرآن پڑھ سکیں۔ اور آج ان کی اولاد قاری صاحب نہ ہونے کی وجہ سے، مسجد نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پڑھنے سے محروم ہے، ناظرہ سیکھنے سے محروم ہے۔ ان بچوں کے ساتھ تعاون کیجئے جی، یہ حقیقت میں تعاون لفظ کہنا بھی عجیب لگتا ہے، ان بچوں کی خدمت کیجئے، یہ امام حسین کی اولاد کی خدمت کیجئے، یہ ان کو ناظرہ قرآن مجید یہ پڑھیں، ناظرہ قرآن مجید یہ سیکھیں، اس کے لیے ان کو یہاں مسجد بنا کر دیں، یہاں تاکہ قاری صاحب آئیں، امام صاحب آئیں جو ان کو آ کر نماز سکھائیں، ان کو وضو سکھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، ان کو ترجمہ تفسیر سکھائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما، اپنے مخیر بندوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا، اپنے مخیر بندوں کے دل میں اے اللہ ہماری اس بات کو ڈال دے کہ وہ اس مسجد کو مکمل کرنے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں۔ اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی بڑا دل عطا فرما کہ ہم اپنی جیب سے بھی اس مسجد کے اوپر جو ہے وہ خرچ کر سکیں اور اس مسجد کو مکمل کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔